السلام علیکم، پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 10 سال قید کی سزا کالعدم قرار دے کر انہیں بری کر دیا۔ قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی گئی، جس پر عدالت عالیہ کی جانب سے اپیل کو خارج کر دیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران وکیل امجد پرویز نے عدالت میں مریم نواز کی ہائی کورٹ سے بریت کا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مریم نواز کو بری کیا تھا۔ امجد پرویز نے کہا کہ عدالت نے لکھا استغاثہ کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک دستاویز موجود نہیں۔ امجد پرویز نے کہا کہ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پراپرٹیز کی خریداری کے لیے ادائیگی کی، یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ پراپرٹی نواز شریف کے یا بے نامی دار کے زیر قبضہ ہے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ سب سے اہم بات ان پراپرٹیز کی اونرشپ کا سوال ہے، نہ تو زبانی اور نہ ہی دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت رہی ہوں۔ نواز شریف کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ استغاثہ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ مریم نواز، حسین نواز اور حسن نواز نواز شریف کے زیر کفالت تھے۔ بچوں کے نواز شریف کے زیر کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ ان تمام چیزوں کو استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کا بار ثبوت دفاع پر کبھی منتقل نہیں ہوتا۔ کوئی ثبوت نہیں کہ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہیں۔ بریت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے اپنے معاملات خدا کی ذات چھوڑ دیے تھے، شکر ہے کہ اب سرخرو ہو کر نکل رہا ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، میں نے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا ہے۔ جبکہ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے نہ صرف میاں نواز شریف کی بریت پر خدا کا شکر ادا کیا بلکہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ میں لاہور اور میاں نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں انصاف کی تلاش میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری نظر میں اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہو سکتی ہے؟ جی الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے، قانون کی بھی یہی منشا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کر دی کہ آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں۔ میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں۔ اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ صاف اور شفاف انتخابات سے ہی حکومت چل سکتی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ادھر چیئرمین تحریک انصاف کا معاملہ بھی شدت اختیار کر گیا، جبکہ چیئرمین کے لیے وکلا کے 4 گروپ بھی سامنے آ گئے۔ پہلے خبریں یہی تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف تبدیل نہیں ہوگا، جبکہ آج بیرسٹر علی ظفر نے سب کی کنفیوژن دور کرتے ہوئے حقائق بتا دیے۔ انہوں نے کہا کہ افواہیں چل رہی تھی کہ -1 کریں گے، کاغذ پر چیئرمین تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ابھی قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں، الیکشن کمیشن کا غیر قانونی آرڈر ماننا ہے، اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ریومرز چل رہے تھے کل کے کہ کوئی -1 ہم کریں گے، بالکل نہیں۔ کاغذ پہ اگر آپ چیئرمین ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ خان صاحب ہی ہیں۔ ابھی قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں، الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں اہم عہدیدار ہیں، اور وہ یہ ٹیمپریری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بیرسٹر گوہر واقعی ہی عارضی چیئرمین تحریک انصاف ہوں گے؟ کیا کارکنان اس فیصلے کو تسلیم کریں گے یا پرانی قیادت میں سے کوئی آگے آئے گا؟ اور کیا میاں صاحب کو کلین چٹ ملنے کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ راجہ پرویز اشرف کے بیان کے بعد نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنا سکتی ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن میں کون ہوگا؟ انہی معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے بانی رکن تحریک انصاف اکبر ایس بابر صاحب نے۔ اکبر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اکبر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس میں آپ کی بڑی جو ہے ایکٹیونیس ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی دلچسپی آپ کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے صحیح کہا کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز میں میں ایک
کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اہم کردار اور ایک مثبت کردار ادا کر سکوں. وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف جب جماعت بنی تھی تو اس کا جو بنیادی آئین تھا اس کے بنانے والوں میں ہوں. مطلب میں چند لوگ تھے، اس میں بھی تھا، حامد خان بھی تھے، معراج محمد خان بھی تھے، فوزیہ قصوری بھی تھی، سعید اللہ نیازی جو عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں، پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پنجاب کے پریزیڈنٹ جو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم سب نے مل کے ایک آئین بنایا تھا، اور اس میں اوریجنل جو آئین تھا اس میں یہ تھا کہ چیئرمین جو ہے وہ صرف 2 ٹرمز کے لیے چیئرمین رہے گا، 3 سال کے، اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوگی، ایک ادارہ ہوگا جو کہ پاکستان میں ایک نئی سیاست کی بنیاد رکھے گا، جس میں میرٹ ہوگا، جس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جس میں رول آف لا ہوگا، کوئی بالاتر نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی مورثی سیاست نہیں برداشت کی جائے گی، کسی قسم کی کوئی ایسا رجحان کہ جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ بن جائے اور احکامات کے ذریعے وہ پارٹی کو چلائے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ پارٹی کسی ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں بنی تھی اور کسی ایک شخص کے ومز پہ چلنے کے لیے نہیں بنی تھی. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک پاکستانی سیاست میں جس کا جو بنیادی پرابلم ابھی تک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے، اور لیڈرشپ کی جو نرسریز ہیں وہ جماعت ہوتی ہیں، لیکن جماعتیں جو ہیں وہ انفرادی اور خاندانی کنٹرول میں ہیں، تو وہ صرف اقتدار کے لیے ایک سیڑھی ہے، تو وہ لیڈرشپ سامنے نہیں لا سکتے. تو اس کا جو بنیادی ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، وہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشن جینوئن نہیں ہوتے، وہاں پہ ایک فیک پروسیس کے ذریعے سٹیج پہ بیٹھ کے ایک ناٹک رچایا جاتا ہے اور اس کو الیکشن ڈکلیئر کر کے کاغذی کارروائی کے طور پہ. جس طرح میں حیران ہوا جو آپ نے ابھی وہ جو کلپ چلایا کہ ایک سینئر وکیل کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، غیر آئینی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پہ ہم عمل درآمد کریں گے اور صرف کاغذی طور پہ کریں گے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا سنجیدہ ہے یہ اس اہم ترین معاملے پہ کہ ایک سیاسی جماعت کا ایک پورا پروسیس جو ہے وہ ایک جعلی اور فیک پروسیس ابھی شروع کیا گیا ہے جسے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا نام دے رہے ہیں. لیکن یہ پروسیس جو ہے یہ 2013 میں بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بڑی آوازیں اٹھی تھیں، اور جسٹس وجی نے تحقیقات بھی کی تھیں اور بتایا بھی تھا کس طرح سے پیسے کا استعمال کیا گیا. اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب ان الیکشنز کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ روز یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن کیا یہ انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے آپ کی نظر میں فیئر ہوں گے؟ ہرگز نہیں. دیکھیے جو آپ نے ذکر کیا 2013 کے الیکشن کا، تو وہ موقع تھا کہ پارٹی کو ادارہ بنانے کے لیے، کیونکہ آپ نے خود ایک جوڈیشل ریویو کیا ایک 2 ممبر ٹیم کے ذریعے جس کے سربراہ جسٹس وجی الدین تھے. تو جب انہوں نے اپنی سفارشات دے دی کہ اس میں بڑے پیمانے پہ گھپلے ہوئے، غیر قانونی وہ استعمال، پیسہ کا استعمال ہوا ہے، ریل پیل ہوا ہے، ثبوت سامنے آ گئے، انہوں نے پارٹی کے ٹاپ 4 لیڈرز کی پارٹی سے ایکسپلشن کو ریکمینڈ کیا. تو بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی، جسٹس وجی کو پارٹی سے فارغ کر دیا. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسی طرح میں نے جب فارن فنڈنگ کیس کیا تو میرا کیا مقصد تھا کہ پارٹی کو ایک ادارہ بنانا ہے، یہاں کرپشن ہے، یہاں غیر ملکی فنڈنگ ہے، غیر قانونی فنڈنگ ہے، یہاں بہت جعلی قسم کے سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. تو اس کا تدارک کیا جائے، اس کو ایک ادارہ بنا جائے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی آئے. تو بجائے اس کی کہ اس پہ عمل کرتے، تو اسی وجہ سے وہ 8 سال وہ کیس چلا، پھر میرے تمام الزامات اگست 2022 میں ثابت ہو گئے. تو یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے سیاسی جماعت کو ایک ادارہ بنانا ہوتا ہے. لیکن اکرم صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز میں ایک ایکٹیو رول پلے کریں گے اپنا، لیکن سر ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ووٹر اور کارکن جو ہے وہ تو آپ سے ناراض ہے، کیونکہ اس کی نظر میں آپ نے ان کو مشکل میں ڈالا، آپ نے ان کو عدالتوں میں گھسیٹا. تو اس انٹرا پارٹی الیکشنز میں عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور کارکن آپ کو کیوں سپورٹ کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر سچ بولنا گناہ ہے تو ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے. اگر سچائی سامنے آنے کے بعد اب کسی جماعت یا کسی ادارے کو نقصان پہنچتا ہے
تو پھر یقیناً آپ مجھے اس کا مرد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. یعنی یہ شاید پھر واحد ایسی کوئی سوچ ہوگی دنیا میں کہ جہاں پہ آپ جو الزام لگاتے ہیں اور بڑے سنگین الزامات میں نے لگائے اور وہ 8 سال کی جدوجہد کے بعد 13 ریٹ پٹیشنز کے بعد 200 سے زیادہ پیشیوں کے بعد ثابت ہو جاتے ہیں. تو پھر میں سرخرو ہوا. تو میں جب سرخرو ہوا تو میں پارٹی سے میں سب سے زیادہ وفادار تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 2013 میں جو ریگڈ انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس میں ورکر جو تھے اس وقت زندہ تھے, باشعور تھے, وہ سوال اٹھاتے تھے. ان کے پریشر کی وجہ سے یہ جسٹس وجی کو ایک ٹرائیبیونل انہوں نے بنایا, ان کی سفارشات پہ عمل نہیں کیا. پھر اس کے بعد اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے کہا اگلے الیکشن ہم فیئر کرائیں گے انٹرا پارٹی کے, جس میں ایک نیا الیکشن کمیشن بنایا گیا تسنیم نورانی کے نیچے. جب انہوں نے الیکشن کے قوانین بنانا شروع کیے اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس, آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ اس وقت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے ممبران کو 80 لاکھ تک چلے گئے. جب انہوں نے اسکروٹنی کی تو وہ 27-28 لاکھ تک جنوئن ممبر نکلے. تو جب انہوں نے اس عمل کو شروع کیا تو الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس طرح الیکشن نہیں کرا سکتے. ہم اس کو الیکشن کو صرف ایک فساد, ایک کاغذی کارروائی, جس طرح ابھی ان کے وکیل صاحب نے کہا, جس پہ پورے کے پورے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا. تو دیکھیے جب آپ نے پارٹی, اور اس وقت ورکر جو تھا باشعور تھا, اس وقت یہ اندھی تقلید نہیں تھی. اندھی تقلید ہمیشہ لیڈر کو اور اس جماعت کو ہمیشہ بہت مشکلات میں ڈال دیتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں, میں نے پی ٹی آئی کے لیے جنگ لڑی ہے اور پی ٹی آئی کو فعال ادارہ بنانے کے لیے جنگ لڑی ہے, اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی. اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے جو اوریجنل لوگ ہیں, وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم نے اب دیکھیے یہ جو ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کرنے جا رہے ہیں, ابھی جب الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا تو انہوں نے کہا 20 دنوں میں الیکشن کراؤ. شروع میں بیان آئے کہ جی ہم 20 دن تو بہت کم ٹائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاید کم لوگوں کو پتہ ہو, 2021 سے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے. جب پہلے انہوں نے کوشش کی الیکشن کمیشن سے تو انہوں نے کووڈ کی وجہ سے 1 سال مانگا. بالکل اکبر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ان کو 1 سال مزید بھی میں بات کروں گا آپ سے. اچھا نہیں, مجھے ذرا یہ بات, جی میں ذرا ایک بات مکمل کر لوں. کر لیں. وہ یہ کہ اس الیکشن میں الیکشن جو ہوتے ہیں وہ یو سی لیول سے شروع ہوتے ہیں, تحصیل لیول پہ جاتے ہیں, ریجن پہ جاتے ہیں, پھر صوبائی قیادت آتی ہے, پھر صوبائی قیادت جو ہوتی ہے الیکٹڈ, وہ الیکٹرل کالج بنتی ہے مرکزی قیادت کا, یعنی جو ووٹ ڈالنے والے ہیں. اس الیکشن میں تو ووٹ ڈالنے والوں کا بڑا اہم نقطہ سر آپ نے اٹھایا. سعید قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. معروف تجزیہ قاضی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سعید قاضی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل مائنس خان آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مائنس اس کا کوئی مستقبل ہوگا اس طرح سے, اور جو فالوئنگ ہے وہ ان کے جو چیئرمین ہے انہی کی ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو عارضی چیئرمین نامینیٹ کیا ہے وہ کوئی اپنی فیملی میں سے نہیں کیا, کیونکہ اس سے پہلے تو یہی روایت ہے کہ اپنے فیملی میں ہی عہدے بانٹے جاتے ہیں, تو اس کے علاوہ نہیں ہے, اور وہ اوپر رہیں گے. اور اگر وہ چیئرمین نہ بھی ہوئے تو وہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب پیکس لیڈر کے طور پر لندن سے آپریٹ کر رہے تھے, اسی طرح وہ بھی آپریٹ کرتے رہیں گے. بات انہی کی سنی اور مانی جائے گی, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ انہی کے ارد گرد ہیں اور انہی کی وجہ سے اس پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. لہذا میرا نہیں خیال کہ مائنس عمران والی کوئی بات ہمیں نظر آ رہی ہے. جی لیکن سعید قاضی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کی سیاست ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے, قومی سیاست ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو بیرسٹر گوہر کی جو نامزدگی ہے آپ کے خیال میں اسی طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایک پاور لیس قسم کے عثمان بزدار صاحب کو پنجاب میں مسلط کیا گیا تھا؟ آپ اس نامزدگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, گوہر صاحب نے 20 سال کام کیے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ان کے چیمبر میں, اور ان کے ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں. بزدار صاحب کی تو کوئی اس طرح کی فارمل ایجوکیشن بھی ہمیں نظر نہیں آئی, اور کوئی جو ان کی گفتگو تھی اس میں سے بھی کوئی اسٹیٹس مین ہمیں جھلکتا نظر نہیں آتا تھا. مگر یہ کنسسٹنٹ رہے ہیں اور لائلسٹ ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, بہت سے ٹاپ لائرز جو ہیں ان کو ٹکٹس دیے جائیں گے, اور اس سے پہلے یہ بات میڈیا پہ آ بھی چکی ہے. مگر یہ ہے کہ 10-15 تو جو ٹاپ کے بڑے وکیل ہیں وہ اس کو کریں گے, کیونکہ ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی انہوں نے وکلاء کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا, کیونکہ ایک تو وہ منظم ہے, پھر وہ اب پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ان کی آرگنائزیشنز ہیں, تو وہ ایک طرح سے
पेशबंदी की जा रही है कि जो हुकूमत है वो ज़्यादा हाई हैंडेड ना दिखा सके। तो मेरे ख्याल में ये इतना बुरा चॉइस नहीं है, बल्कि इस लिहाज से बेहतर है कि उन्होंने अलीमा खान को या अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बनाया, बल्कि पार्टी से एक आदमी को चूज किया। और यही कमी शायद हमारी सियासत में है कि ये जो है लिमिटेड कंपनियां बन जाती हैं और मौरूसियत होती है और गद्दी नशीनी बन जाती है, पीरी फकीरी टाइप बन जाती है। तो आई थिंक इन दैट सेंस लेकिन काजी साहब नजरियाती जो उनके कारकुन हैं उनको तो नजरअंदाज किया गया ना। देखें इस वक्त बानी कारकुन अकबर एस बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ हामिद खान का नाम भी लिया जा रहा था, परवेज इलाही को भी अब हम नजरियाती कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं खान के साथ। तो इनमें से कोई नाम भी उनको चेयरमैन के लिए नहीं उन्होंने कंसिडर किया? देखिए ये जो पीरियड था ना खान साहब का, ये जो जेल में उन्होंने वक्त गुजारा, आई थिंक इट इज द मोस्ट एजुकेटिव, इट शुड हैव बीन द मोस्ट एजुकेटिव पीरियड ऑफ हिज लाइफ। उनकी सारी जिंदगी की तगो-दो या जो उन्होंने सीखा पढ़ा किया वो एक तरफ है और ये एक तरफ है। उसके बाद उन्होंने ट्रू कलर्स में देखा कि पावर क्या होती है और पावर किस तरह ऑपरेट करती है। लिहाजा वो जानते हैं, उनके करीब तरीन लोग जो थे, जो वर्कर थे, वो बहुत से छोड़ के भी चले गए, कुछ मजबूर थे, कुछ खुद उन्होंने कहा कि यार आप जो है इस ऑपरेशन का निशाना ना बने और छोड़ जाएं मुझे, ये भी बात सामने आई। तो मेरे ख्याल में नजरियाती वर्कर, तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि पीटीआई कोई पहले दिन से कोई नजरियाती पार्टी नहीं थी। नजरियाती पार्टी क्या है यार, सरमायादारी को सपोर्ट कर रही थी, जो नवाज शरीफ साहब भी कर रहे थे और पीपल्स पार्टी भी कर रही थी। तो कौन से नजरियाती वर्कर थे इनके? मैं बता दिया कि प्राइवेटाइजेशन पे इनकी वही पोजीशन है जो पीपल्स पार्टी की है, जो पीएमएलएन की है, ठीक है। उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी है, सरमायादाराना डेमोक्रेसी है। तो उसमें तो इसलिए ये जो लोग कहते हैं ना हम बड़े नजरियाती थे, और भाई कोई आपकी ख्वाहिशें होंगी या आपको कोई खान साहब ने कोई पसंद का ओहदा नहीं दिया, वो तो अलग बात है। तो ना कोई नजरिया है, नजरिया वही है जो चल रहा है, जिसे न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें सारे, अगर ये नजरियाती पार्टी थी तो शेख क्या कर रहा था यहाँ पे, जो कि मुलाजिम था उसका IMF का। इसी तरीके से जो स्टेट बैंक का आपने मुलाजिम लगाया और बस सबसे बुरा लेजिस्लेशन का पीस बनाया आपने कि इतनी ताकत दे दी कि डॉलर मारे। ये तो दुआएं दें आप इस कमेटी को जो बनी SIFC, तो आपका डॉलर जो है वो कहीं खड़ा हो गया है, वरना इनके हाथों में तो जो आया उड़ा के रख दिया इन्होंने। तो मेरे ख्याल में देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी लर्नड बाय देम, और नजरिया ना किया करें। वह पावर पॉलिटिक्स है, आप भी शामिल हो जाएं, खान साहब को राजी रखें, औहदे शौदे लें, अगर इनकी पावर आती है तो हमें नजरियात को बदनाम ना करें। मेरे ये अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस के लिए भी एक पार्टी का इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मुकम्मल नहीं है। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज के बगैर इंटर पार्टी इलेक्शंस, इसको फिर चैलेंज किया जा सकता है, यह फिर गैर कानूनी काम होने जा रहा है। यार देखे ना, बात ये है कि यहाँ कौन सा कानून है, क्या किस पार्टी में, कोई पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है, किसी की मजाल है कि मियां साहब के सामने खड़ा हो, किसी की मजाल है जरदारी साहब के सामने खड़ा हो। सारे जो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका जो इतने पैगम्बराना जो मयारात हैं वो पीटीआई के लिए हैं। पीटीआई जो है वो आसमान पर या जन्नत में सियासत करती है। ओ अरे भाई कब्जा ग्रुप हैं, कब्जा ग्रुपों के पैसों से इलेक्शन फंड होते हैं, किसको नहीं पता कि पैसे के पीछे सियासत दौड़ रही है, सियासत के पीछे पैसा दौड़ रहा है। सबसे जो जहां बुरी बात है वो ये कि आप पीएमएलएन की पोजीशन से अटैक कर दो, पीटीआई पे अटैक कर दो, पीएमएलएन की पोजीशन से साथ शामिल। बात ये है कि यहाँ की, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा अकबर एस बाबर साहब, हम आएंगे सर। अभी जैसे आपने भी गुफ्तगू सुनी है इनकी, और वो ये कहते हैं कोई नजरियाती वोटर नहीं होता, कोई नजरियाती पार्टी नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं होती। आप खुद ये क्लेम करते हैं आप नजरियाती कारकुन हैं, तो सर आप कैसे नजरियाती हो गए? वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको भी कोई पोजीशन मिल जाती तो फिर आपके भी नजरियात चले जाते कहीं। लगता है कि बहुत ही मायूस है। देखिए जो इन्होंने तस्वीर पेश की है ना हमारी सियासत की, इस तस्वीर को बदलने के लिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई क्यों? कि हमने ये जो रिवायती सियासत है, ये जो पावर पॉलिटिक्स है, ये जो पैसे की सियासत है, ये जो बेअसूली की सियासत है, ये जो ख़ानदानी सियासत है, मूरसी सियासत है, ये जो बादशाहते हैं सियासी जमातों में, इसी से तो हमने इसको तब्दील करना था और हमने रोल मॉडल बनना था। अब जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है,
آپ اس بات کو حیران ہوں گے سن کے کہ پی ٹی آئی کے اپنے وکیل انور منصور خان جو فارمر اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کے کیس کے ہیئرنگ کے دوران عمران خان کا ایک خط پیغام جو انہوں نے مجھے لکھا بھیجا تھا وہ پڑھ کے سنایا کہ جی یہ تو ان کے اختلافات اس نوعیت کے تھے، جس میں عمران خان مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آئی پینڈرڈ یو، میں نے آپ کے ساتھ بہت وہ لاڈ کیا، میں نے زور زبردستی سے آپ کو ذمہ داری دی، آئی فورس یو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹیز، یو آر دا نمبر 2 ان دا پارٹی۔ یہ عمران خان کی لکھی ہوئی تحریر ہے جو عدالت اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ہے، اور ریکارڈ میں کس نے پیش کی ہے؟ پی ٹی آئی نے پیش کی ہے، پی ٹی آئی کے وکیل نے پیش کی ہے۔ تو جب میں پارٹی کا نمبر 2 تھا تو پھر ان مالی بے ضابطیوں کی جو میں نے نشاندہی کی ستمبر 11 2011 میں، اور اگر میری کوئی اصول نہیں تھے، میں بے اصولی تھا، میں صرف روایتی سیاست کرنے آیا تھا، میں صرف اقتدار کے لیے آیا تھا، تو پھر میں ان کے سامنے کیوں کھڑا ہوا؟ پروگرام کا وقت کیونکہ تھوڑا سا کم ہے، اگر کوئکلی آپ مجھے بتا دیں، شیر افضل مروت نے یہ مجھے کہا، میڈیا پہ آ کے یہ بات کی ہے انہوں نے کہ اکبر ایس بابر کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی سے، وہ ویسے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ صرف ہاں یا نہ؟ دیکھیے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کورٹ میں یعنی لیگل فورمز میں اسسٹ کرتے ہیں ججز کی، یعنی وہ ایک لیگل فرٹرنٹی کا حصہ ہیں جی، اور وہ اس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے تفصیلی کہ میں اکبر ایس بابر آج بھی ممبر ہے پی ٹی آئی کا، پرومیننٹ ممبر پی ٹی آئی میں ہیں ہے، سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ میں ممبر ہوں، ڈبل بینچ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ میں ممبر ہوں، میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، میں ہمیشہ پی ٹی آئی میں رہوں گا، اور ہمیشہ پی ٹی آئی کے لیے میں اس کو ایک ادارہ بنانے کے لیے اپنی یہ جو جدوجہد ہے یہ جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کچھ مزید بھی ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال یہاں پر وقت ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ ملک کی سیاست میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، آنے والے کیسز میں کیا ہوگا اور سیاسی مشکلات ان کی کس حد تک کم ہوں گی، آگے سیاسی منظرنامہ کیا ہونے والا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل صاحب نے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سب سے پہلے میں رانا صاحب، نواز شریف صاحب بالآخر بری ہو گئے اور بالکل ویسی ہو رہا ہے جیسے آپ لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی۔ آپ لوگ بتا رہے تھے کہ اب قانونی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، 100 پیشیاں، ان کی 100 سے زائد پیشیاں انہوں نے پیناما کیس میں بھگتیں اور اب ان کو بالآخر ریلیف مل بھی گیا ہے۔ جو اتنا ٹائم ضائع ہو گیا سر، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب کس سے لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے ایک سیاسی آلے کے طور پہ استعمال ہوئی، اور جہاں نیب جیسے اداروں کو جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کی جو انتہا تھی وہ 13-18 کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاناما میں میاں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا، لیکن ان کو اقامہ پہ نکال دیا گیا۔ واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹیز بنی، اور کس طریقے سے مانیٹرنگ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ بٹھائے گئے نیب کی کاروائی کے اوپر۔ تو آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف سرخرو ہیں، اور وقت کے ساتھ جو سچ ہے وہ ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے، اور الحمدللہ۔ لیکن بالکل یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے ہے، اور اس کے اندر جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا میکنزم بنانے کی آج بھی ضرورت ہے کہ جس کے اندر وزیر اعظم نہیں صرف، بلکہ پوری جو سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہو جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہ آج بھی اس کے اوپر یہ ایک چیلنج ہے پاکستان کی سسٹم کے اندر کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا نظام آئے جو سب کے لیے قبول ہو۔ لیکن بالکل جو وقت ضائع ہوا، جو نقصان جمہوریت نے اٹھایا، جو اس وقت کی سپریم کورٹ جو بعد میں ایک جماعت کی پارٹی کے ٹکٹیں بانٹتی رہی، ثاقب نثار صاحب، تو یہ سب کچھ بڑا تفتیشناک ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن پاشا صاحب، جتنے بھی کیسز بنتے ہیں سیاسی قائدین پر تو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیب کی ہم بات کریں، احتساب کا بڑا ادارہ ہے اور اس کا کنوکشن ریٹ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے،
لیکن اس کے فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں جو ہے وہ سر رہ نہیں پاتے، کالعدم ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ احتساب میں کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیب کا ادارہ جب یہ بنا اس وقت ایک آمر نے بنایا تھا اور اس نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، اور آپ نے دیکھا کہ الیکٹیبل سارے اس نے ساتھ ملائے، مسلم لیگ کاف کی حکومت بنی. پھر نیب کو چاہیے تھا کہ آئندہ آنے والی جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ اس سے ڈیل کرتی اور اس کو یا تو ختم کرتی یا اتنا بااختیار بنا دیتی کہ کوئی اور ادارہ یا کوئی شخصیت اس پہ اثر انداز نہ ہوتی. بدقسمتی یہ ہوئی کہ اقتدار میں آ کے بھول جاتے ہیں اور اس کو نیب کو اسی طرح مس یوز کرتے رہے اور یہ ادارے کا سفر چلتا رہا. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ آنے والی جو پارلیمان ہے وہ اس پہ دیکھے گی، دیکھنا چاہیے. اور دو کوسچن ہیں اس پہ کہ کیا یہ ادارہ رہنا چاہیے، اگر یہ رہنا چاہیے تو پھر اس کو کس حد تک اس کی سوورنٹی ہو، کس حد تک یہ مضبوط ہو تاکہ کوئی اور انسٹیٹیوشن یا کوئی پرسنالٹی اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. دیکھیں سب سے اہم بات جو اس میں ہے کہ ان کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ صحیح طرح سے تفتیش ہی نہیں کر پاتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب جسٹس مقبول باقر صاحب نیب کے بینچز کو ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے ٹائم اینڈ اگین یہ کہا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کا کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اینڈ ریزلٹ کیا آتا ہے. اگر ٹرائل کورٹ نے اس کو سزا دے دی ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دی ہے. اس وجہ سے وہ نااہل صحیح کر سکے اور نہ ہی پروسیکیوٹرز کوئی ایسی ایویڈنس کو کنیکٹ کر سکے کورٹ کے اندر جس سے وہ سزا بحال رہ جائے. لیکن پاشا صاحب اس میں ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں ذمہ داری کس کی ہے؟ نیب اپیلیں بھی واپس لے رہی ہے اور اب جس طرح سے چیزوں کو پریزنٹ کر رہی ہے بالکل ایک بدلی ہوئی نیب لگ رہی ہے. پہلے نیب ڈیفرنٹ تھی، نیب تو ادارہ تو وہی ہے نا سر. جی پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جب رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. حالانکہ عدالتوں کو چینج نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں کو اس فائل کے اندر جو کچھ ہے اسی کو دیکھ کے تو فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن دس از انفارچونیٹ. آپ دیکھیں نیب پروسیکیوٹر پیروی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے بری ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی بیل لے لے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ادروائز کوئی اور پروسیکیوٹر اس قسم کی سٹیٹمنٹ، کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دے تو اس کی باقاعدہ پوچھ گچھ ہوتی ہے اور اس کو سنشور بھی ہوتے ہیں، اس کو نوٹس جاری ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے. لیکن نیب دیکھیں ایک ایسا ادارہ بن کے سامنے آیا ہے جس کے پروسیکیوٹرز بھی جو مرضی ہے سٹیٹمنٹ دے رہے، جس کے آئیو جو مرضی ہے جس طریقے سے ایویڈنس کرا دے، اور پھر کورٹس کے ہاتھ بندے ہیں، کورٹس کچھ نہیں کر سکتی. جب جب جو پروسیکیوشن برانچ ہے وہ کہتی ہے جی ہم پیروی نہیں کرنا چاہتے، کورٹس کیا کریں گی؟ سر میں آگے بڑھتا ہوں. اچھا رانا صاحب آپ سر یہ بتائیے گا، اس وقت نواز شریف صاحب کو ایک کے بعد ایک قانونی ریلیف مل رہا ہے، آنے والے انتخابات تک جو ہے کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ کیا ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے تمام رکاوٹیں، قانونی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی؟ اور جو آپ کی قانونی رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں اس پر ایسا تاثر دیگر جماعتیں کیوں دے رہی ہیں کہ آپ کو غیر معمولی ریلیف دیا جا رہا ہے، آپ کو سلیکٹڈ کا تانا دیا جا رہا ہے، آپ کو لاڈلا اور سپر لاڈلا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو ہی مین جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر جو 4P ہے جس نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ بانٹنے، اس نے تو بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ان کو پر اعتماد ہیں کہ یہ ملک جو ہے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ECP جو ہے وہ ان پہ پورا ان کو اعتماد ہے. یہ زرداری صاحب نے اس چیز کا اظہار بھی کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے کہ پنجاب کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فیورٹزم چل رہا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا. اور اس کے اوپر انہوں نے جو کیئر ٹیکر CM ہے ان کو کہا کہ آج بھی وہ ان کے بیٹوں کی طرح ہے، جب ان کو کوئی چیز ہائی لائٹ کی جاتی ہے تو وہ اس کو نیوٹرل طریقے سے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے جو الزامات لوگ لگا رہے تھے ان کے بیٹے،
وہ انڈر ٹریننگ ہے. تو میرے خیال سے اس ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کے بعد اس جماعت کے جو لیول پلینگ کے الزامات ہیں اس کو آپ اس پیرائے میں لے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سے مد مقابل ہیں اور ایک ریس ہے، کمپٹیشن ہے، تو اس کے اندر سیاسی نعرہ بازی انہوں نے کی. جہاں تک دیکھیں پی ٹی آئی کی بات ہے، وہ تو آج بھی اس موقف پہ کھڑے ہیں کہ 9 مئی کوئی ان کے خلاف سازش ہے. آج بھی ان کے اپنے خان صاحب نے جو ہے عدالت میں کہا کہ اگر مجھے پھر سے گرفتار کر لیا تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ دوبارہ سے ہوگا. تو ان کو تو کوئی ندامت نہیں ہے، آج بھی وہ ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے. اور جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا انہوں نے سائفر کے اوپر کیا، ہمارے پہ الزام لگایا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور کوئی US فنڈنگ کے ساتھ یہ آئی ہے. تو جس طرز کی انہوں نے سیاست کی، اس طرز کے وہ جو ہے اب اثرات اور حالات جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے وہ خود رسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنے چیزوں کو قبول کر لیں اور معافی تلافی کر لیں تو شاید کوئی رستہ بن جائے. لیکن آج کوئی رستہ بن سکتا ہے. رانا صاحب مجھے یہاں چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس مزید معاملات پر بھی بات کریں گے. کیا وقت پہ ویلکم بیک. جس جماعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سیاسی فیصلے تھے، یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، سیاسی کیسز تھے، اور جس کو ریلیف ملتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ بڑا میرٹ پہ فیصلہ ہے، آج قانون اور آئین کی اور انصاف کی فتح ہو گئی ہے. تو پاشا صاحب سر آپ یہ بتائیے، یہ جو جیل ٹرائل اس وقت ہو رہا ہے چیئرمین PTI کا، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اس میں قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو فیصلے آئیں گے پھر ان کی کیا قانونی اہمیت ہوگی، اس کو کون تسلیم کرے گا؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیٹیگریکلی وہ جو نوٹیفیکیشن تھا جیل ٹرائل کا اس کو معطل کر دیا اور یہ قرار دیا کہ یہ پراپر وے سے یہ نہیں ہوا. اب جو ٹرائل جج صاحب ہیں انہوں نے حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے اور جیل اتھارٹیز کی رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ جیل ٹرائل ہوگا، البتہ اس میں اوپن ہوگا اور پبلک، فیملی کے 5 افراد سن سکتے ہیں اور باقی. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایک چیز بہرحال آڑے آئے گی کہ دوسرا فریق جو متاثرہ ہے وہ ضرور جائے گا ہائی کورٹ میں کہ جی کہ آپ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوئی. ادروائز دیکھنا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، سابق پرائم منسٹر ہیں اور ایک پاپولر جماعت کے وہ چیئرمین بھی ہیں. اب ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ اگر اوپن کورٹ میں ان کی سنوائی ہو اور ان کا ڈیفینس بھی دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ اپرچونٹی ان کو ملنی چاہیے، اور جتنا بھی آپ معاملات کو دبائیں گے وہ اتنے ہی ابھر کے آتے ہیں اور اتنے زور سے آتے ہیں. تو آئی تھنک کہ حکومت اور عدالت کو سوچنا چاہیے کہ اوپن ٹرائل مناسب ہے، اس کو اپرچونٹی ان کو ملنی چاہیے، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو سیکرٹ رکھ کے آپ جیل کے اندر ٹرائل کریں. ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ جیل ٹرائل کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر جیل کے اندر اوپن ایک ٹرائل ہو رہا ہے جس کے اندر جو ہے دیگر لوگ، جرنلسٹ اور جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. اس کی وجہ وہ سیکیورٹی بتاتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ PMLN کا معاملہ نہیں ہے. اس کے اندر اگر PTI کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہ عدالت سے رجوع کریں اور آئین اور قانون کے مطابق جو گنجائش ان کو مل سکتی ہے وہ ملنی چاہیے. تو یہاں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، اور شاید پورے ہو بھی رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، پروپیگنڈا تو ہر چیز پہ کیا جاتا ہے، لیکن پورے ہونے چاہیے. اور ٹرانسپیرنسی بڑی اہم ہے، کیونکہ جس نوعیت کے الزامات ہیں یہاں پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، لیکن بہت ساری لائنز جب کراس کی جاتی ہے تو وہاں لازم ہوتا ہے کہ آپ انصاف کریں اور صحیح اور غلط کا تعین کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا لازم ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ٹرائل خان صاحب کے چل رہے ہیں وہ آگے بڑھیں تاکہ کوئی انگلیاں اٹھانے کی گنجائش نہ ہو. اچھا، ایک اور اہم معاملہ ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت کے بعد مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں، اس کا امکان ظاہر کیا ہے انہوں نے. آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے؟
اور وہ جو کہا جاتا تھا مکمکا کی سیاست، اور آپ پہ تو پہلے بڑے الزامات لگتے تھے، تو کیا اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے یا یہ ممکنات میں سے ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں پہلے ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کے کیا نتائج آتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے اندر ایک تگڑی اپوزیشن ہونا لازم ہے، تبھی ایک اچھی جمہوری روایت جو ہے قائم ہوتی ہے اور حکومت پہ ایک اچھا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ قائم رہتا ہے. تو اپوزیشن بھی ایک بڑا جو ہے وہ ضروری اہم رول ہے جو ضرور اگر کوئی جماعت مائنورٹی میں آتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں قبل از وقت ہیں. ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کمپٹیشن میں ہیں، وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے وہ کمپٹیشن میں ہم بھی ہیں. تو یہ چیزیں ان کو ہم جہاں رد نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ یہ قبل از وقت ہیں یہ چیزیں. اچھا سر، آگے آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کون سے بڑے اتحاد جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اب آپ کی نظر کس چیز پر ہے؟ پنجاب میں ابھی تک آپ لوگ آئے نہیں ہیں، آپ تو باہر ہی بلوچستان میں اور اسلام آباد میں اور مری میں آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں. پنجاب کو ابھی تک فوکس کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پنجاب میں تو ہم موجود ہیں اور پنجاب تو ہمارا گڑھ ہے اور پنجاب ہمارا سٹرونگ ہولڈ ہے. تو ہم پہلے جہاں سمجھتے ہیں کہ جو ایریاز کور ہونے کی ضرورت ہے وہ ہم نے آلریڈی کور کر لی ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو اور کے پی کے ہو. باقی دیکھیں ابھی تو الیکشن سکیجول اناؤنس نہیں ہوا. جب الیکشن سکیجول اناؤنس ہوا تو ایک عوامی رابطہ مہم جس کو جلسہ جلوس ہر ضلع ہر ڈویژن میں کیے جائیں گے، وہ ابھی وقت ہے، ابھی کافی وقت. لیکن اس سے پہلے جو الیکٹورل اسٹریٹجی ہماری ہے نیشنل لیول پہ، ہم اس کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حاشد صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور اس تمام تر صورتحال میں راجہ پرویز اشرف کا بیان بڑا حیران کن ہے، جس میں انہوں نے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ الیکشنز کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر اپوزیشن کون کرے گا اور حکومت کون کرے گا، اور لوگوں کے مسائل پھر کیسے حل ہوں گے؟ اس پر آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ.